يا رب إنك مالك أمر الورى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، تمام تعریفیں اس رب واحد کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ کوئی ہمسر ہے. وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے. اور درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں سب سے پہلے یہی سبق دیا کہ اخفض قلبک للہ وحدہ، کہ دل کو صرف اللہ کے سامنے جھکاؤ، امید صرف اسی سے لگاؤ اور خوف صرف اسی کا رکھو. کیونکہ جب دل ایک ہی رب کے سامنے نہ جھکے تو پھر وہ بھٹکنے لگتا ہے. جب امید ایک ہی دروازے پر نہ ٹکے تو انسان دوسروں کی چوکھٹیں ڈھونڈنے لگتا ہے. پھر وہ ہاتھوں سے بنے ہوئے پتھروں میں طاقت تلاش کرتا ہے، ہر مٹی کے ڈھیر میں مدد ڈھونڈتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، وہ لوگ جنہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنا لیا. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. اے میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ رب العزت تو اس سرزمین پر انگنت مخلوق پیدا کی، اور انہی میں سے ایک مخلوق انسان بھی ہے. تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں دیگر مخلوق کی طرح نہیں بنایا، بلکہ ایک انسان کی شکل میں اشرف المخلوقات بنایا. اور اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ایک ایمان والا بھی بنایا ہے. یاد رکھیں، اس احسان کے باوجود بھی اگر ہم کسی گناہ کے شکار ہو گئے تو اللہ ہمیں معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اللہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا. جس کے متعلق قرآن کہتا ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے. اگر ہم نے سچے دل سے توبہ کی تو نماز چھوڑنے کا گناہ بھی معاف کر سکتا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا گناہ بھی معاف کر سکتا ہے، روزہ نہ رکھنے کا گناہ بھی معاف کر سکتا ہے، مال ہوتے ہوئے حج نہ کرنے کا گناہ بھی معاف کر سکتا ہے، چوری کرنے کا گناہ بھی معاف کر سکتا ہے. مگر یاد رکھے، شرک اتنا بڑا سنگین گناہ ہے کہ وہ کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا. ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اکبر الکبائر الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اور جب یہ امت شرک میں مبتلا ہو رہی تھی تو اسی شرک سے اپنی امت کو بچانے کے لیے محمد الرسول اللہ نے صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان بھی کیا تھا کہ اے مکہ والو، اے مکہ کے سرداروں،
اے معبودان باطلہ کے پجاریوں، اے لات و عزا کو ماننے والوں، گمراہی کے راستے سے ہٹ کر ہدایت کے راستے کو اختیار کر لو اور لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اس لیے کہ اگر کسی شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کی تصدیق دل کی گہرائیوں سے کر لیا تو اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا، وہ مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ اب اس پر لازم اور ضروری ہے کہ اسلام کے تمام تقاضوں پر عمل کرے اور اس کے معنی کو سمجھ کر زندگی گزارے۔ ہاں، اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا حاجت روا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا مصیبتوں میں کام آنے والا ہے، تو یاد رکھو قسم اللہ کی، ایسا شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسا شخص کافر اور مشرک ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم عبادت میں اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ لیکن آج قبروں پر سجدے کیے جا رہے ہیں، زمین والوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے جا رہے ہیں، مخلوق سے امیدیں باندھ لی جاتی ہیں، پیدا کرنے والے رب کو چھوڑ کر مردوں کے آگے فریادیں رکھی جاتی ہیں۔ اے میرے بھائیوں، قسم اللہ کی، اگر آج کا مسلمان ذرا غور کر لے تو سمجھ سکتا ہے کہ ہم جس ولی کی قبر پر سجدہ کرتے ہیں، جس کو ہم حاجت روا سمجھتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں خود محتاج تھا یا نہیں؟ ضرور محتاج تھا۔ پیدائش سے وفات کا غور کرے تو محتاج ہی نظر آتے ہیں۔ جب پیدائش ہوئی تو ماں کے دودھ کا محتاج تھا، باپ کے سہارے کا محتاج تھا، بھوک لگی تو رزق کا محتاج تھا، پہننے کے لیے کپڑوں کا محتاج تھا، اور جب موت آئی تو کفن کا محتاج ہوا، غسل دینے والوں کا محتاج ہوا، اور جب جنازہ تیار ہو گیا تو تب بھی 4 لوگوں کے کندھوں کا محتاج تھا۔ مسلمانوں، جب حقیقت اتنی واضح ہے تو پھر انسان کی عقل کہاں گھاس چر رہی ہے؟ آج مسلمان ماحول کی بے دینی کو تو دیکھو کہ عورتیں مندروں کے سامنے سر جھکا رہی ہیں، اور اللہ کے قدموں میں سجدے کر رہی ہیں، پوجا پاٹ کے نام پر اپنے ایمان کو بیچ رہی ہے، غیروں کے تہواروں پر اپنے ہاتھوں میں دھاگے باندھ رہی ہے، غیر قوم کے رسم و رواج میں حصہ لے رہی ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اگر یہ سب یوں ہی چلتا رہا، اگر یہ امت اسی راستے پر پڑی رہی تو یاد رکھو اللہ کا عذاب دور نہیں۔ شرک کرنے پر جس طرح اللہ نے قوم نوح کو برباد کیا تھا، شرک کرنے پر جس طرح اللہ نے قوم عاد کو برباد کیا تھا، شرک کرنے پر جس طرح اللہ نے قوم ثمود کو برباد کیا تھا، شرک کرنے پر جس طرح اللہ نے قوم فرعون کو برباد کیا تھا، اسی طرح اللہ آج کے مشرکین کو بھی برباد کر کے رکھ دے گا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ کو اس بات سے بھی ہوشیار کرتا چلوں کہ آج ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ شرک کسی قبر کو سجدہ کرنے کا نام ہے، شرک کسی پتھر کو سجدہ کرنے کا نام ہے، شرک کسی قبر کی مٹی کو شفا سمجھ لینے کا نام ہے، شرک کسی مخلوق کی عبادت کرنے کا نام ہے۔ نہیں نہیں اے میرے بھائیوں، شرک کبھی زبان سے بھی ہو جاتا ہے اور ان الفاظ سے بھی ہو جاتا ہے جو ہم کبھی خوشی میں کبھی غم میں بول دیتے ہیں، مگر ایسا بولنے سے بھی ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ جسے کہ ہم عام طور پر کہتے ہیں نا، اگر وہ نہ ہوتا تو میں برباد ہو جاتا، اگر وہ نہ ہوتا تو میرا کام کبھی نہ بنتا، فلاں نے میری تقدیر بدل دی، فلاں نے میرا رزق بدل دیا، میرا بچہ فلاں بزرگ کی دین ہے، میرا رزق فلاں آدمی دیتا ہے، میری زندگی فلاں کے دم سے چل رہی ہے۔ یاد رکھو تمام جملے کفریہ جملے ہیں، اس لیے کہ رزق دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی چلانے والا بھی اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، گھر بسانے والا بھی اللہ ہے۔ اگر ہم ان الفاظ کو کسی انسان کی طرف منسوب کریں گے، کسی انسان کی طرف فٹ کریں گے تو یہ اللہ کے حق میں شریک ٹھہرانے کے برابر ہوگا۔ اس لیے ہمیں ایسے الفاظ سے بھی بچنا چاہیے کہ جس کے اندر شرک چھپا ہوا۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل،
شرک تم میں اتنا چھپا ہوا ہوتا ہے جیسے کالی چونٹی کالی رات کالا پتھر پر آہستہ آہستہ چلتی نظر نہیں آتی، اسی طرح آج کا شرک بھی نظر نہیں آتا مگر آہستہ آہستہ بندے کے ایمان کا خون کر کے رکھ دیتا ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اگر آج بھی ہم شرک سے توبہ کیے بغیر غیر اللہ سے امیدیں باندھتے رہے، غیر اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے رہے، اپنی زبانوں سے کفری الفاظ نکالتے رہے، ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے جھکتے رہے، تو پھر یاد رکھو ہمارے زبانوں سے توبہ کی خواہش نکال کر، ہمارے دلوں سے اللہ رب العزت توبہ کی خواہش نکال کر دنیا کے کاموں میں مشغول کر دے گا۔ جیسا کہ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، یہ ایک شخص تھا جس کے گاؤں کی سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین عورت کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ زندہ تھی تو اس شخص کی نگاہیں اس پر پڑتی تھی اور اس کو پانے کے لیے وہ ہر روز کوشش بھی کرتا تھا، لیکن اس کا نکاح کسی اور سے ہو گیا۔ پھر ایک دن اس عورت کا انتقال ہو گیا تو تمام لوگ نماز جنازہ پڑھ کر تدفین سے لوٹ گئے، تو پھر یہ انسان کی شکل کا درندہ قبرستان پہنچ کر اس کی قبر کھود کر اس کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ پھر 2 دن نہیں گزرے، اس علاقے کے بادشاہ کے خواب میں ایک فرشتہ اللہ کا حکم لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں گاؤں میں ایک شخص ہے، اس کو بلا کر اپنے ملک کا وزیر بنا، حکومت کی تنخواہ طے کر، گھر حکومت کا دے، حکومت کی سواریاں دے، اتنی سہولتیں دے جس کی کوئی حد نہ ہو۔ یہ پیغام بذریعہ فرشتے کے بادشاہ کے پاس آتا ہے تو بادشاہ فوراً اٹھا اور اس کو بلایا اور وزیر بنایا، حکومت کی تنخواہ طے کی، گھر حکومت کا دیا، حکومت کی سواریاں دی، خوب ناز و نام میں رکھا، اور ایسے ہی چند دن گزر گئے۔ پھر ایک دن اس آدمی کا رات میں انتقال ہو گیا۔ کل دوپہر کو اس آدمی کی جنازے کی نماز پڑھنا تھا۔ آج رات بادشاہ پھر خواب دیکھتا ہے کہ پھر وہی فرشتہ اللہ کا حکم لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بادشاہ، جس وزیر کا انتقال ہوا اس کی لاش کو لے کر گاؤں کے دور کسی ایسی جگہ پر پھینک دو جہاں گاؤں والے شہر والے کچرا ڈالتے ہیں، جہاں کتے اور سوروں کا گزر ہوتا ہے، ایسی جگہ پر اس کی لاش کو بے یار و مددگار پھینک دو۔ تو بادشاہ فوراً اٹھا اور اعلان کیا کہ کوئی بھی بدبخت کی نماز نہ پڑھے، کوئی بھی اس بدبخت کی جنازے کی نماز نہ پڑھے۔ کسی نے بھی اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھی، اور وزیروں نے اس کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے ایسی جگہ پر لے گئے جہاں کتے اور سور، جہاں پرندے اور چرندے غلاظت کھاتے ہیں، ایسی جگہ پر اس کی لاش کو بے یار و مددگار ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ خود اس کی بیوی بھی اس کے لاش کو دیکھنے کے لیے نہیں گئی۔ اور بادشاہ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ پہلا حکم اس کو وزیر بنانے کا ہوا، دوسرا حکم اس کو گندی جگہ پر پھینک دینے کا، اور اسی تعجب میں بادشاہ جب تیسری رات سوتا ہے تو پھر وہی فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بادشاہ، اللہ نے اس کے ساتھ جو کیا وہ صحیح کیا، اس لیے کہ بدبخت اور غلیظ انسان یہ خوبصورت عورت کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں جا کر اس کے ساتھ زنا کیا تھا۔ تو اس وقت اللہ کا عرش لرزنے لگا اور اللہ کا عرش فیصلہ کرنے لگا، اللہ سے مطالبہ کرنے لگا کہ اللہ اس کو سخت سے سخت عذاب دے۔ تو اس وقت اللہ نے عرش سے کہا کہ انتظار کر، ہم اس کا فیصلہ ضرور کریں گے۔ اور جب اللہ نے فیصلہ کیا تو فرشتے کے ذریعے بادشاہ کے خواب میں پیغام پہنچا کہ اس کو وزیر بناؤ، اس کو مال و دولت دو، عیش و آرام کے ماحول میں رکھو تاکہ بدبخت اور غلیظ انسان توبہ کرنا ہی بھول جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، جب زنا کے گناہ پر اللہ کا غضب اتنا سخت ہو سکتا ہے تو سوچو شرک جیسے عظیم ترین گناہ پر اللہ کا قہر کیسا ہوگا، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں، چاہے تم جو بھی گناہ کر کے ہو میں ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں۔ اس لیے کہ قرآن بھی کہتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں مگر شرک کو معاف نہیں کرتا۔
جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا چلوں، اگر کسی کی بیوی ہے، شوہر اس سے بڑی محبت کرتا ہے اور وہ شوہر چاہتا بھی ہے کہ میری بیوی پوری زندگی میرے ہی ساتھ رہے، اور بیوی اگر کسی کو شوہر کا مقام دے دیا، جیسا شوہر کے ساتھ برتاؤ ہونا تھا اسی طرح کسی اور کے ساتھ برتاؤ کی، تو کیا شوہر برداشت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت بھی اگر کوئی آدمی اللہ کے مقام کے برابر کسی کو فٹ کیا، یعنی کہا کہ یہ بھی اللہ ہے اور یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی پالنے والا ہے یہ بھی پالنے والا ہے، یہ بھی رزق دینے والا ہے یہ بھی رزق دینے والا ہے، تو اس کو شرک کہتے ہیں، یہ اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا۔ آج دیکھو ہم گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، اور ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت بڑھ رہی ہے، مال و دولت کی محبت بڑھ رہی ہے، عیش و آرام کی محبت بڑھ رہی ہے، برے خواہشات کی محبت بڑھ رہی ہے، اور ہماری زبانوں سے اللہ کا ذکر کم ہوتے جا رہا ہے، ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکلتے ہوئے جا رہا ہے، ہم قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کو ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، صدقہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، خیرات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا سوچو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس شخص کی طرح دنیا کی نعمتوں میں مبتلا ہو جائے اور توبہ کو ہی بھول جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو شرک جیسے عظیم ترین گناہ میں مبتلا ہونے سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔